الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وقال تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وقال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين صدق اللہ العظیم. محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ جل جلالہ و عمن والہ نے دنیا کو محنت کی جگہ بنایا ہے کہ یہاں ہر آدمی کو کام کرنا ہے اور آخرت کو اللہ تعالیٰ نے بدلے کی جگہ بنایا ہے، وہاں اس کا بدلہ لینا ہے. آدمی کی دنیا میں جیسی محنت ہوگی ویسا بدلہ ہوگا. آدمی کی محنت اچھی ہے، خیر کی ہے، تو اس کا بدلہ بھی اچھا ہوگا، خیریت والا، عافیت والا ہوگا. اور اگر یہاں انسان کی محنت اچھی نہیں ہے، برائی کی محنت ہے، تو آخرت میں اس کا بدلہ بھی ویسا ہی ہوگا. اسی لیے اللہ جلالہ و عمن والہ نے حضرات انبیاء علیہ السلام کو بھیج کر دنیا کے انسانوں کو دنیا میں رہ کر کیا کرنا ہے اس کی تعلیم دی، اس کی ہدایت دی. اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسمان سے کتابیں نازل فرمائی، آسمان سے اس کا علم بھیجا کہ کیا کرنا ہے، کیسے رہنا ہے، کس کام میں اپنی زندگی کھپانی ہے، کون سے کام کرنے ہیں، کون سے کام نہیں کرنے ہیں، جان کہاں لگانی ہے، مال کہاں لگانا ہے، اپنے جذبات کا استعمال کیسے کرنا ہے، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو کیسے استعمال کرنا ہے، کتنا استعمال کرنا ہے. یہ ساری ہدایات اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے انسانوں کو پہنچائی اور انسانوں کو اس کا مکلف کیا، اس کا پابند کیا کہ ان ہدایات کے مطابق اپنی زندگی گزارے. جو بھی بندے نبیوں کی ہدایات کے مطابق زندگی گزاریں گے، اللہ انہیں کامیاب و کامران کر دے گا، ان کی دنیا آخرت دونوں جہان بنا دے گا. اور جو ان ہدایات کی خلاف ورزی کرے گا تو خلاف ورزی اس درجے کی ہوگی، اس درجے میں دنیا آخرت دونوں جہان میں آدمی ناکام ہو جائے گا.
تو یہاں رہ کر ہر ایک کو کام کرنا، فارغ نہیں رہنا. دنیا میں فارغ رہنا کوئی کمال کی بات نہیں. چھوٹے بچے جب تک مکلف نہیں وہ فارغ ہیں، ان کے ذمہ کام نہیں ہے. اس لیے عام ماحول میں دنیا کے وقت میں بھی چھوٹے بچے فارغ ہوتے ہیں تو اتنا ٹینشن نہیں ہوتا، بلکہ یہی ہوتا ہے کہ ابھی یہ دن ہی وہ بھی کیا کریں گے. لیکن کسی کا جوان بیٹا فارغ زندگی گزارتا ہے تو پورے گھر کو وہ چبھتا ہے کہ کچھ کرتا نہیں. فارغ ہے دنیا کے وقت میں دنیاوی کام کاج میں یہ چبھتا ہے، جس میں ضروری نہیں ہے کہ ہر آدمی محنت کرے، ضروری نہیں کہ ہر آدمی کمانے جائے، اور ضروری نہیں کہ ہر آدمی کام کرے گا تبھی کھائے گا. لیکن دین کے معاملے میں ہر آدمی کا کام کرنا ضروری ہے. ہر آخری بالغ مکلف مرد اور ان کو کام کرنا ضروری ہے. جو فرائض اللہ تعالیٰ کے ہیں ان فرائض کو پورا کرنا سب سے پہلے ضروری ہے. پھر ان فرائض کا علم لینا. ان فرائض میں اللہ کی طرف سے کیا مطالبات اس کا علم سیکھنا یہ ہر ایک کے ذمہ میں فرض ہے. نماز پڑھنے والے کے لیے نماز کا علم ہے، جس پر روزہ فرض ہے اس پر روزے کا علم ہے، جس پر زکوٰۃ فرض ہے اس پر زکوٰۃ کا علم ہے، جس کے اوپر حج فرض ہے اس کے اوپر حج کا علم ہے، جو تجارت کاروبار کر رہا ہے اس کے اوپر تجارت اور کاروبار کا علم سیکھنا فرض ہے. کھیتی کرنے والے پر کھیتی کا علم سیکھنا فرض ہے. تو علم سیکھے تو اس کے بعد کھیتی کرے. شادی کرنے والے کے ذمہ شادی کا علم سیکھنا فرض ہے. سیاست میں آپ کی گیا ہے اس کے ذمہ سیاست کا علم فرض ہے. جہاں جائے گا وہاں اس شعبے کا علم آئے گا. اس علم کی روشنی میں آدمی اس شعبے میں کام کرے گا. اس کے بغیر اگر کر رہا ہے تو یہ جہالت ہے، اور جہالت کا انجام بہت برا ہے. جہالت کا انجام اور جیسے اندھیری رات میں آدمی بغیر لائٹ کی گاڑی چلاتا ہے، اندھیری رات اور گاڑی میں لائٹ نہیں لگا چلتا ہے پوری اسپیڈ سے 100 کی اسپیڈ سے جاتا ہے، تو اس کا انجام بہت برا ہوگا. اس کو نہ موڑ دکھے گا، نہ ٹرن دکھے گا، نہ گڑا دکھے گا، نہ جانور دکھے گا، نہ کسی کی دیوار دکھے گی، کسی کی گاڑی دکھے گی، کوئی پیدل چلتا دکھے گا، نہ کوئی سائیکل والا دکھے گا. یہ اندھیرے میں جا رہا ہے. ایسے بغیر علم کے آدمی دنیا میں جی رہا ہے، وہ اندھیرے میں تیز رفتار کے ساتھ جا رہا ہے. آج جتنا فساد زمین پر ہے اس کی بڑی وجہ یہ کہ جہالت کے ساتھ سارے کام ہو رہے ہیں. علم الہی کی روشنی نہیں ہے. اس روشنی میں آدمی کو آگے دکھتا ہے کیا رہا. علم الہی کی روشنی جو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے اتاری اور نبیوں کے واسطے سے انسان تک پہنچائی. ہر آدمی علم کی روشنی میں زندگی گزارے، جہالت کے ساتھ نہ رہے، اپنا علم سیکھے اور علم سیکھ کر آدمی اللہ کے فرائض کو پورے کرے. علم سیکھ کر فرائض پورے کرے. سب سے پہلے فرائض جو اللہ نے اپنے حق کے متعلق ہے اور جو بندوں کے حق سے متعلق ہے، دونوں قسم کے فریضے. ان فرائض کو آدمی اچھی طرح سے سیکھ کر کتنے درجے کی کون سی چیز ہے اس کو کیسے ادا کرنا ہے، نماز کیسے پڑھنی، جو نماز اللہ نے ہم سے چاہی. جہالت والی نماز وہاں قبول نہیں، جہالت کے ساتھ
یا غفلت کے ساتھ ہے، اس کا بھی وہی حال ہوتا ہے کہ آدمی کو علم تو ہے، نماز کے فرائض اتنے ہیں، واجبات اتنے ہیں، سنتیں اتنی ہیں، اور نماز کے مستحبات یہ ہیں، نماز کی مکروہات اور مفسدات سب کا پتہ، لیکن غفلت کے ساتھ آدمی نماز پڑھے تو وہ بھی بارگاہ خداوندی میں قابل قبول نہیں ہوتا۔ یہ ہمارے ذمہ ہے کہ ہم اپنے ان کاموں کو جس کا اللہ نے ہم کو مکلف کیا ہے، ان کاموں کو کرنے کا طریقہ اچھے سے اچھے انداز میں سیکھ کر ان کاموں کو اس طریقے پر کریں جو ایمان کا تقاضا ہے۔ ظاہر چیز نہیں، یہ ایمان کا تقاضا ہے کہ آدمی اللہ کے فرائض کو سیکھیں اور اس طریقے پر ادا کریں جیسے اللہ چاہتا ہے، اس میں ادب کے درجے کی بھی کمی باقی نہ رہے، جائے کہ فرض میں کمی ہے، فرض کی کمی تو بڑی کمی ہے، ادب کے درجے کی بھی کمی باقی نہ رہے، اس کے آداب کی رعایت کے ساتھ، سنتوں کی پابندی کے ساتھ، اس کے واجبات اور فرائض کے علم کے ساتھ اور اس کے استحضار کے ساتھ ہر کام کو، نماز کے ساتھ جو بڑا فریضہ ہے، ہر ایک کام کو زندگی میں ہم جو بھی کام کریں، جن کاموں کے اللہ نے ہم کو بنایا ہے، جس کے لیے ہمیں وجود دیا گیا ہے، ان کاموں کو اچھی طرح سے سیکھنا، سمجھنا اور اس کی عملی مشق کر کے اس کا اچھی طرح سے عادی ہونا، کہ ان سارے کاموں کے آدمی عملی مشق کر رہا ہو، نماز کی بھی، روزے کی بھی، ذکر کی بھی، تلاوت کی بھی، معاملات و معاشرت کی بھی، اخلاق و احسان کی اور لوگوں کے ساتھ برتاؤ کی، ہر چیز کی عملی مشق ہے۔ اور جب تک آدمی عملی مشق نہیں کرتا وہ چیز قابو میں نہیں آتی۔ انسان چونکہ فطرتاً جاہل پیدا ہوا، فطرتاً جاہل، اب بعد میں جا کر علم لیتا ہے، تو جتنی چیزیں آدمی سیکھائیں ہیں اس کی اچھی خاصی مشق کرنی پڑتی، بولنا نہیں آتا تھا، اٹک اٹک کر بولتے تھے، پورا نہیں بول پاتے، تو اس کی عملی مشق کی ہے بچپن سے۔ کھانا نہیں آتا تھا تو تھوڑا تھوڑا کر کے کھایا، دھیرے دھیرے پہلے پیا، پھر کھائی، نرم چیزیں کھانا شروع، اور ہوتے 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 دھیرے 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 کھانے کی مشق ہو گئی۔ آپ لوگ آگے الگ ہو گئے، ادھر آئے، آپ کو بہت تو کھانا آتا نہیں تھا، دھیرے دھیرے کھانا سیکھا، پہلے پیا، پھر نرم نرم چیزیں کھائی، پھر نرم سخت چیزوں کو چبا کر کھلایا اماں نے، ابا نے، اور دھیرے 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 کھانا سیکھے۔ چلنا نہیں آتا، بیٹھنا نہیں آتا، بیٹھنے کی مشق کی، چلنا نہیں آتا تھا، پہلے بیٹھے بیٹھے چلے، پھر گھٹنوں پر چلے، پھر لپٹتے ہوئے گرتے پڑتے چلے، اور پھر دھیرے دھیرے چلتے ہوئے دوڑتے ہوئے۔ ایسے جتنے عبادتیں ہیں اور دیگر جتنے کام ہیں، ان سارے کاموں میں بھی اچھی خاصی مشق کی ضرورت ہے، اور اس کی مشق کی نہیں، اس کی مشق نہیں کی، اس لیے یا تو وہ کام مشکل لگتے ہیں یا ہم کر رہے ہیں تو ان کاموں کو صحیح نہیں کرتے۔ نماز بگڑی ہوئی ہے، روزہ بگڑا ہوا ہے، کیونکہ روزے میں چپ رہنے کی مشق نہیں کی، کان اور زبان کی حفاظت کی مشق نہیں کی، دل و دماغ کو خیالات سے بچانے کی مشق نہیں کی، سارے کام مشق چاہتے ہیں۔
جب اچھی طرح سے ان کاموں کی مشق ہوتی ہے، پریکٹس ہوتی ہے، تو پھر اس کے بعد ان کاموں میں آدمی کو دھیرے 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 ملکہ آ جاتا ہے۔ چبانے کی مشق کرتے 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 اب آدمی سخت سے سخت چیز کو توڑتا ہو گیا، پھر دانتوں سے توڑ لیتا ہے۔ اپنے کھانے کی جو چیز ہے ان ساری چیزوں میں آدمی اتنا ماہر ہو گیا کہ کسی طرح بھی اس کو اپنے دانتوں سے چبا لیتا ہے، اس کی عادت ہو گئی۔ لیکن دین کے جتنے امور ہیں اور زندگی میں جتنے کام ہیں، ان کاموں کی عملی مشق نہ ہونے کی وجہ سے ان کاموں میں جس طرح سے وہ کام چاہے جا رہے ہیں اس طرح نہیں ہو پا رہا، ناقص ہیں، ادھورے ہیں، ایمان میں نقص ہے، کمال نہیں، اللہ کے تعلق میں ابھی کمال نہیں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت اور تعلق میں اور آپ کی سنت کے اتباع کا کمال نہیں ہے، نماز کی کیفیت میں ابھی تک کمال پیدا نہیں ہوا، ذکر کی کیفیت میں ابھی تک کمال پیدا نہیں ہوا، قرآن کی تلاوت میں کمال پیدا نہیں ہوا، اور جن لوگوں کو قرآن کے معانی اور مطالب کا علم ہے، قرآن کی تلاوت کے ساتھ تدبر میں کمال پیدا نہیں ہوا، کہ تلاوت تدبر کے ساتھ کرے، اس کو سمجھ کر پڑھے جو اس کو پڑھنے کا حق ہے۔ ایک آدمی اخبار پڑھتا ہے، تدبر کے ساتھ پڑھتا ہے، نتیجے نکالتا ہے، اخبار پڑھ کے ایک سیاسی مضمون آدمی نے پڑھا ہے، وہ مضمون کو سمجھتا ہے، فوراً دماغ غور و فکر میں رکھتا ہے کہ اس کے کیا نتائج ہیں، تو اس کو سمجھ کے پڑھتا ہے، لیکن اللہ کی کتاب کو سمجھ کر پڑھنا، اس میں بھی کمال پیدا نہیں ہوا۔ یہ جو تبلیغ کا کام ہے، دعوت کی یہ محنت ہے، وہ اس کی محنت ہے کہ ہم اللہ کی طرف سے ملے ہوئے ہر حکم کو اس طرح سے پورا کریں کہ اس کے اندر ہمیں کمال پیدا ہو جائے، اس کی ایسی مشق کریں، نماز کی، روزے کی، زکوٰۃ کی اور صدقہ خیرات کی، ذکر و تلاوت کی، عبادت و اخلاق کی، اخلاص و احسان کی، صبر اور شکر کی، تقوی اور طہارت کی، عفت اور پاک دامنی کی، ایک مشق کر کے اپنے آپ کو باکمال انسان بنانا، ایک باکمال انسان بنا۔ ایک جاہل بچہ پیدا ہوا تھا جو کھانا پینا نہیں جانتا تھا، اس نے ساری چیزوں کو سیکھا، آگے جا کر اسکول میں گیا، کالج میں گیا، وہ ایک باکمال ڈاکٹر بن گیا، باکمال انجینئر بن گیا، بہترین ڈیزائن کرتا ہے، ایک باکمال لویر بن گیا، وکیل بن گیا، اس نے محنت کی، اس کو ہوا، اس نے اپنے فن میں کمال پیدا کیا۔ اللہ نے جن کاموں کے لیے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے ان کاموں میں کمال پیدا کرنا، ان کاموں میں کمال پیدا کرنا، کوالٹی تیار کرنا، اللہ کے ساتھ کے تعلق میں، ایمان بنانے میں، کہ ایسا ایمان ہو جو کمال کے درجے پر پہنچا ہوا، کمال کے درجے پر پہنچا ہوا ہے، جیسے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایمان پر محنت کر کے ایمان بنایا، اپنے ایمان کو کمال تک پہنچایا، تو کسی حال میں بھی ادھر ادھر نہیں ہونے دے رہا، کسی حال میں کمال درجے کا ایمان۔ آدمی کو جب کسی چیز میں کمال پیدا ہو جائے تو کسی حال میں بھی وہ چیز اس سے جدا نہیں ہوتی، کامل ہو اس سے، ہر حال میں آدمی اس پر ہوتا ہے۔ ایسے دیگر صفات میں کمال پیدا کیا ہوا، محنت کر کے نماز میں کمال پیدا کیا،
اور دیگر جو صفات ہیں تقوی میں، طہارت میں، صبر و شکر میں، اس میں کمال پیدا کیا، اس کو اچھی طرح سے سیکھا، اچھی طرح سے اس پر اپنی طاقت صرف کی، اپنی جان مان اس پر لگائی۔ دنیا کا کوئی فن سیکھتا ہے آدمی، اس پر کتنا کھپاتا ہے، کتنا لگاتا ہے۔ کھیل سیکھنے پر لوگ زندگی لگاتے ہیں، کھیل سیکھنے پر اس پر زندگی لگاتے ہیں، پہلے سیکھنے میں لگاتے ہیں، پھر اس کو کھیل کو کھیلنے میں اور اپنے فن کو بچانے میں۔ پہلوان لوگ پہلوانی پر زندگی لگاتے ہیں، بچپن میں پہلوانی کو سیکھ لو، جوانی تک جوان ہوتے ہوتے وہ پہلوان بنے، اب پہلوانی کے اکھاڑے میں زندگی گزارتے ہیں، اور اخیر تک 70-80 سال کی عمر تک وہ اپنے اس فن کو بچانے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ بہت سی چیزیں نہیں کھاتے ہیں، ویٹ بڑھ جائے گا، وزن زیادہ ہو جائے گا، بہت سی چیزیں کھاتے نہیں، بہت ساری پابندیاں کرتے ہیں، سونے میں، اٹھنے میں، ورزش کے وقت میں، کہ ہمارا ورزش کا وقت اس وقت آگے پیچھے نہیں ہوتی۔ گانے والے گویے جو ہیں وہ بہت سی چیزوں کا پرہیز کرتے ہیں، کھاتے نہیں، اس سے گلا خراب ہو جائے گا، ہماری آواز بگڑ جائے گی، ہماری امیج خراب ہو جائے گی۔ اپنے فن کو بچانے پر یہاں اللہ نے ہمیں جو چیز دی ہے وہ سب سے زیادہ قیمتی چیز ہے، جس کو بچانے کے خاطر سب کچھ کیا جا سکتا ہے۔ دین سب سے زیادہ قیمتی چیز ہے، دین۔ بہت سی چیزیں کھانے پینے کی چھوڑ دینی پڑتی ہے کہ ہمارا دین محفوظ نہیں رہے تو حرام ہے، یہ مشتبہ چیز ہے، اس سے ہمارا دین بگڑ جائے گا۔ حضرت ابوبکر نے کہا نا کہ اگر میری جان کے ساتھ میں لقمہ نکلے گا تو میں اس کو نکالوں، دین خراب کرتا ہے، ایسا لقمہ نہیں کھا سکتا کہ اس سے میرا دین خراب ہو جائے گا۔ دین بگاڑنے والی جو چیز ہے، چاہے وہ کھانا پینا ہو، پہننا اوڑھنا ہو، استعمال کی چیزیں ہو، اس سے ہمارا دین خراب ہو جائے گا، اس سے ہمارا اللہ سے تعلق بگڑ جائے گا۔ یہ گناہ کی چیز ہے، اگر یہ گناہ کیا تو اللہ ناراض ہو جائے گا۔ یہ گناہ کی چیز ایسی چیز ہے کہ اگر یہ کی تو لوگوں کے درمیان سے میری وقار اور عزت ختم ہو جائے گی۔ جو عزت کی حفاظت میرے ذمہ میں فرض ہے، جیسے جان کی حفاظت آدمی پر فرض ہے، مال کی حفاظت فرض ہے، ایسے آدمی اپنی عزت کی حفاظت کرو بھی فرض ہے، اور دوسرے کی جان مال کی حفاظت جیسے فرض ہے کہ ہم کسی کے جان اور مال کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، ایسے دوسرے کی عزت کی حفاظت بھی ہمارے ذمہ فرض ہے، تو اس کی عزت کی حفاظت کرے، تو کوئی ایسا کام نہ کرے جس سے ہماری عزت خراب ہو، اور کوئی ایسا کام نہ کرے جس سے کسی اور کی عزت خراب ہو، دونوں کی عزت پر کی حفاظت فرض ہے۔ یہ آدمی کے دل میں اس کو سیکھنا ہے، ماحول میں اس کو سیکھنے سکھانے کا رواج نہیں ہے، غفلت ہے، غفلت۔ نمازی آدمی کی نماز پڑھ کے ہوٹل کے بوکرے پہ جا کے بیٹھا، پان چلا رہا، بیڑی پی رہا، لایا نہیں کر رہا، غفلت کے ساتھ زندگی گزار رہا، روزہ رکھنے والا بھی افطار کر کے وہی جا کے اپنی زندگی برباد کر رہا، غفلت کا پردہ پڑا ہوا، اپنے زندگی کے کاموں کا انسان کو پتہ نہیں ہے کہ مجھے کیوں بھیجا گیا، میری بعثت کا کیا مقصد ہے، اپنے وقت کی قیمت کا پتہ نہیں کہ میرے وقت کا لمحہ لمحہ کتنا قیمتی، اپنے مال کی قیمت کا پتہ نہیں ہے کہ میرے مال کا روپیہ روپیہ کتنا قیمتی ہے، کہ میرا مال اتنا قیمتی ہے کہ یہ مال اگر میں اپنے بیوی بچوں پر نفقے کی شکل میں خرچ کر رہا ہوں وہ اس پر بھی صدقے کا سبب ہے، جو نفقے میں دیا جا رہا ہے بیوی بچوں پر واجب نفقہ ہے، اس پر جو خرچ کیا جس سے روٹی چاول آٹا دال آج گھر میں آ رہا ہے، جس سے بیوی بچوں کا ضرورت کا کپڑا گھر میں آ رہا ہے،
جس کی ضرورت کا سامان گھر میں آ رہا ہے، اس کا پیسہ بھی صدقے میں لکھا جا رہا ہے. اتنا قیمتی پیسہ ہے. اور زندگی کا لمحہ لمحہ قیمتی ہے، بیکار کی چیز نہیں. ہماری نظر اٹھ رہی ہے، وہ نظر بھی قیمتی ہے. زبان سے نکلنے والا ایک ایک بول، ہمارا ایک ایک بول اگر ہم نکالنا چاہیں تو اس زبان سے نکلنے والا ایک ایک بول اتنا قیمتی ہے. حدیث پاک میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن کی زبان سے نکلنے والا سبحان اللہ زمین آسمان کے درمیان کی خالی جگہ کو اجر سے بھر دیتا ہے، کہ جتنے خالی جگہ وہ ساری ثواب سے بھر جائے گا. اتنا قیمتی ہمارا ایک بول ہے جو سبحان اللہ کی شکل میں نکلا. اگر وہی ہم دن بھر بکواس کر رہے ہیں تو کتنا سارا ہماری انرجی روزانہ کی ضائع ہو گئی. لیکن ہم اس کے عادی نہیں بنے کہ ہم زبان سے بولیں تو صرف کام کی بات بولیں، صرف کام کی بات بولیں، ورنہ وہ پیسے خالی استعمال کرنے کے لیے نہیں. آدمی کوئی مشین لاتا ہے، مشین جس سے آدمی کاروبار کرتا ہے، اس مشین کو پھوکٹ میں نہیں چلاتا، کام میں چلاتا. بغیر کام کو اس کو بند کر، اس کی شوق رکھتا ہے. جب کام ہوتے تو اس کو شروع کرتا، اور کام نہیں ہو بند کر خام کا ضائع ہو گئی مشین کی انرجی. اتنا تیل زیادہ چل جائے گا، اتنی بجلی استعمال ہو جائے گا. زبان سے کیا کیا بولتے ہیں دن بھر. ہم سوچیں ذرا کہ ہماری اتنی قیمتی انرجی جو ہم زبان سے بول رہے ہیں، اگر ان بولوں کے علاوہ ہم یہ بولتے ہیں، اللہ کا قرآن پڑھتے، اللہ کا ذکر کرتے، خیر کی بات ایک دوسروں کو پہنچاتے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے، تو یہی بول جو ہے ہمارے قیمتی ہو جائے. لیکن بولنے کی مشق نہیں کیا، کیا بولنا ہے کیا نہیں بولنا ہے، سوچنے کی مشق نہیں کی. تھوڑی دیر کا غور و فکر جو ہے، غور و فکر تو غور و فکر کی مشق نہیں کی ہے. تو ہم ذرا روزانہ دیکھیں کہ ہمارا دماغ کیا سوچ رہا ہے، ہمارے پلاننگ کیا ہے، ہمارے ارادے کیا ہے، ہمارے عزائم کیا ہے. نیت کرنے کی ہم نے مشق نہیں کی تو روزانہ ہم کتنی نیتیں کر رہے ہیں. ان نیتوں میں جائز نیتیں کتنی ہیں، ناجائز کتنی ہیں، افضل کتنی ہیں، مفضول کتنی ہیں. ہم اپنے زندگی کے قیمتی سرمایے کو، اپنی جان، اپنا مال، اپنے جذبات، صلاحیتیں، زبان کے بول اور اللہ کی دی ہوئی مختلف قسم کی طاقتوں اور قوتوں کو ہم کہاں استعمال کریں. ہم اپنا محاسبہ کریں، ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں، اپنی زندگی کا جائزہ لیں. اگر ہم زندگی کا جائزہ لیں گے تو ہمیں احساس ہو جائے گا، خود ہی پتہ چلے گا کہ ہماری زندگی کا بہت سارا سرمایہ ضائع ہو رہا ہے، جو برباد ہو رہا ہے. ہمارا وقت، ہمارا مال، ہماری جان، ہماری طاقت اور قوت. ہماری طاقت اور قوت. مسلمان کا تو ہلنا بھی ثواب سے خالی نہیں کر، وہ نسبت خداوندی پر ہلتا ہے، حرکت کرتا ہے نا، ہلتا ہے، تو اس کا ہلنا بھی اگر نسبت خداوندی پر ہے تو اجر سے خالی ہے. اتنا قیمتی ہمارے پاس سرمایہ ہے پورا. آنکھیں بند ہونے تک ہے، جیسے آنکھیں بند ہو گئی سب کچھ ختم ہو جائے. جب تک آنکھیں کھلی ہے وہاں تک یہ ساری چیزیں اتنی قیمتی، وہاں تک اس میں قیمت. جیسے کسی چیز کی آخری تاریخ ہوتی ہے نا، کہ آج آخری تاریخ، اس تاریخ تک وہ چیز قیمتی ہے، اور جب اس کی تاریخ ختم ہو گئی تو وہ نکمی ہے. کہ 10,000 روپے کی چیز ہے لیکن اس کی ایکسپائر ڈیٹ آ گئی ہے، اب وہ ایکسپائر ڈیٹ ہو جانے کے بعد اس چیز کی قیمت زیرو ہے، سیکنڈ میں بھی گئی، اس کی قیمت ختم ہو گئی. ایسے جب تک ہماری آنکھیں کھلی، دل دھڑک رہا ہے، ہماری زندگی باقی ہے، جان میں جان ہے، وہاں تک ہم میں سے ہر آدمی کا زبان کا ایک ایک بول قیمتی، ہمارا رکھنے والا ایک ایک قدم قیمتی، ہمارے دماغ کی ایک ایک سوچ قیمتی ہے. اس کی قیمت کوئی نہیں چکا سکتا. ہمارے مال کی ایک ایک پائی قیمتی ہے، اس کا بدلہ دنیا میں کوئی نہیں دے سکتا ہے سوائے اللہ.
لیکن اس کی مدت اس مدت تک اگر اس کو اس طریقے پر خرچ کیا گیا، اس طریقے پر لگایا گیا، اس طریقے پر استعمال کیا گیا جو طریقہ اللہ نے اپنے نبی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں بتایا ہے، تو ہمارا یہ ایک ایک چیز کا استعمال ہمارے حق میں بھی اور ہمارے ذریعے پتہ نہیں کتنوں کے حق میں وقت کی بن جائے گی۔ اور اگر بے حسی سے اس کو ایسے ہی صرف کر دیا، ایسے ہی اس کو خرچ کر دیا، ایسے ہی لگا دیا، تو سب سے پہلے ہمارے حق میں وبال جان بنے گا، ہمارے حق میں وبال جان بنے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا ما تزال قدم عبد یوم القیامت حتی یسأل عن اربع، کہ میدان محشر میں کسی آدم کے بیٹے کا ایک قدم اس وقت تک اپنی جگہ سے نہیں ہٹے گا جب تک اس سے چار چیزوں کا سوال جواب نہ ہو جائے۔ عن عمرہ فیما افنی، ہم نے تم کو زندگی دی تھی کہاں لگا، ایک ایک سانس کا سوال ہو، ہم نے تم کو زندگی دی تھی وہ زندگی کہاں لگائی؟ عن شبابہ فیما ابلی، ہم نے تم کو جوانی دی تھی، زندگی میں جوانی کی ایک ایکسٹرا طاقت ہوتی ہے، جوانی ہم نے دی تھی، وہ جوانی تم نے کہاں لگائی؟ جوانی کے دن، جوانی کی راتیں، جوانی کی طاقت اور قوت کو، جوانی کے حوصلوں اور ارادوں کو کہاں لگایا؟ اس کا سوال میدان محشر پہ ہوگا۔ اور ہم نے تم کو مال دیا، تو مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، کہاں سے لائے تو مال، حلال اور جائز سے لیتے تھے یا ناجائز اور حرام تھے یا مشتبہ تھے، کون سے راستوں سے مال لائے اور پھر اس کو لگایا کہاں، ان کو کہاں سے انکم کیا، آپ نے انکم کہاں سے کی، حکومت نے پوچھ کیا نا اچھا کہاں سے لائے تم مال، اتنا پیسہ تمہارے پاس آیا کہاں سے، انکم کے کیا سورسز ہیں آپ کے، حکومت سوال کرتی ہے لوگوں سے کن راستوں سے آپ کا کمایا ہے، بتائیے ہم کو حساب دیجیے کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، اس کا بھی حساب دیجیے، آپ نے پیسہ کہاں انویسٹ کیا، کہاں سے کمایا ہے اور کہاں خرچ کیا ہے۔ اللہ کو تو اس کا حق ہے کہ وہ سوال کرے، کیونکہ اسی کا ہے سب کچھ، اللہ کا ہے کہ وہ اللہ پوچھے اپنے بندوں سے کہ تم نے کہاں سے کمایا اور اس کو کہاں لگایا تھا، اپنی چاہتوں پر لگایا تھا، اپنی منمانی پر لگایا تھا، رسم و رواج پر لگایا تھا، یا دنیا میں نام و نمود اور شہرت کے حصول پہ اس مال کو خرچ کیا تھا، یا اس کو رضا الہی کے خاطر اللہ کے اوامر پر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر، اللہ کے دین کی، اللہ کے کلمے کی بلندی پر لگایا تھا، اس کو کہاں لگایا تھا، اس کا حساب کتاب ہوگا، اور جو سیکھا تھا اس پر کیا عمل تھا، جو تم جانتے تھے اس پر کیا عمل کرتے تھے، یہ سوال جواب وہاں ہو، یہاں آدمی کو اس کا احساس ہو یا نہ ہو، قیامت کے دن اس کا جواب ہے۔ اس لیے عقل مند آدمی جو ہے یہی سے تیاری کرتا ہے، اپنے حساب کلیئر کرتا ہے۔ ہاں یہ دنیا کی حکومت ہے جس کو ہم آنکھوں سے اوجھل کر دیں گے، جہاں بیٹا ڈیلیٹ کر دیں گے، جہاں کوئی مہنگا دکھا کر سی اے چارٹر اکاؤنٹ کے ذریعے سے ہم اس کو ہیرا پھیری کروا دیں، وہاں کچھ نہیں چلے گا، وہاں سارا سفید کا سفید، کالا کا کالا ہو جائے گا، دودھ کا دودھ، پانی کا پانی ہو جائے گا۔ اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون، کہ آج ہم تمہارے منہ پر مہر لگا دیں گے، منہ پر مہر لگ جائے گی اور تمہارے ہاتھ بات کریں گے، تکلمنا ایدیہم، کہ ان کے ہاتھ ہم سے بات کریں گے انہوں نے کیا کیا ہے، وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون، اور ان کے پیر گواہی دیں گے ان کاموں کی جو انہوں نے کیے تھے، ہاتھ پیر گواہی دیں گے، وہاں کوئی وکیل نہیں چلے گا، کوئی کسی کا وکیل نہیں چلے گا کہ چلو میدان جا کر جواب دے دے گا،
وکیل روک لیں گے کہ وکیل نمٹ لے گا، ہمارا وکیل نمٹ لے گا، تو وہاں کسی کا وکیل نمٹ لے، خود وکیل کا ہی مسئلہ کھڑا ہوگا، اس کو وکیل نہیں ملے گا، خود وکیل وہاں پہ حال ہوگا، وہ وکیل تلاش کرتا ہوگا کہ مجھے کوئی وکیل مل جائے، اس دربار میں وہاں کسی کی وکالت کام نہیں کرے گی، کسی کی زبان زوری سے کام نہیں چلے گا۔ دنیا میں ہوتا ہے ذرا بولنے کا ملکہ ہوتا ہے، اچھوں کو آپ کسی سے روک دیتے ہیں، بولنے کا اچھا ملکہ ہے، یا وجاہت سے آدمی کے پاس اکثریت خاندان پڑا، کوئی ان کو چھیڑتا نہیں، اگر ان کو چھیڑیں گے تو نقصان کر دیں گے، وہاں اللہ کے دربار میں نہ کسی کی وکالت چلے گی، نہ کسی کی سفارش چلے گی، الا من اذن له الرحمن، کہ کسی کی سفارش نہیں چلے گی۔ ہاں اللہ جن کو اجازت دے گا، ان کی سفارش کا تذکرہ حدیثوں میں آتا ہے، اس میں سب سے بڑی سفارش حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش ہوگی۔ حاجی کو سفارش کا کچھ حق دیا جائے گا، جس کا حق بارگاہ خداوندی میں مقبول ہوا ہے۔ صاحب قرآن کو کچھ سفارش کا حق ہوگا، جو اللہ کی نظر میں صاحب قرآن، باقی کوئی کسی کی سفارش نہیں کر سکے۔ تو اس دن تو یہ ساری چیزوں کی جواب دہی ہے ہی، چاہے ہم یہاں سمجھے یا نہ سمجھے، وہاں پر سارا، اس سے عقل مندی اسی میں، ہوشیاری اسی میں کہ آدمی یہاں اللہ کی دی ہوئی ان صلاحیتوں کو، ان نعمتوں کو اس جگہ پر لگا دے جہاں اللہ نے لگانے کو کہا ہے، اس کام میں خرچ کر دے جہاں اللہ نے خرچ کرنے کو کہا۔ اللہ کی عبادت پر سب سے پہلے جان و مال کا مصرف اللہ کی عبادت، کہ آدمی اس سے اللہ کی عبادت کرے، نماز پڑھے، روزہ رکھے، اور مال ہے تو مال سے صدقہ کرے، خیرات کرے، واجب حق ہے اس کے زکوٰۃ اور بھی بچوں کا نفقہ اور دیگر حقوق واجبات میں اس کو لگا۔ سب سے پہلے ہماری زندگی کا مقصد عبادت ہے، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، کہ ہم نے جنات اور انسان کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے واسطے پیدا کیا، کہ اس کو آپ کی عبادت میں لگا، زیادہ ہمارا وقت اس کی عبادت میں لگ رہا ہے، نماز پڑھنے میں، قرآن پڑھنے میں، اس کا ذکر کرنے میں، دین سیکھنے میں، زیادہ سے زیادہ وقت اس کام میں لگا رہا ہے۔ اور دیگر جو عبادتیں زندگی بھر میں بہت سی چیزیں ہیں جو عبادت کے طریقے سے، جس میں آدمی کو اپنے آپ کو بتکلف، جی چاہے یا نہ چاہے، اس میں آدمی کو لگنا چاہیے اور اس کا کمال پیدا کرنا چاہیے، عبادت کا کمال پیدا ہو جائے، ساری غفلت دور ہو جائے، عبادت کے ہم ماہر ہو جائے، ماہر جو کہہ رہے تو کہ اس میں ماہر الیکٹریشن ہے، یہ ماہر درزی ہے، یہ ماہر بھٹیارا ہے، بہت اچھا کھانا پکاتا ہے۔ ایسے ہم میں سے ہر کے متعلق کہا جائے کہ اچھا عبادت گزار، نبیوں کی اور صحابہ کی جو صفتیں بیان کی ہیں وہ یہی صفتیں ان کی بیان ہے کہ وہ سچے تھے، وہ امانت دار تھے، وہ عبادت گزار تھے، وہ رکوع کرنے والے تھے، وہ سجدے کرنے والے تھے۔ قرآن میں جہاں جہاں انبیاء کی صفتیں بیان کی، توبہ کرنے والے تھے، انابت والے تھے، انہو اواب، کہ وہ بہت زیادہ انابت کرنے والے تھے، وہ سچے تھے، صادق الوعد، وکان رسول النبی، کہ وہ سب وعدے کے سچے تھے، وہ ان کی صفتیں بیان کی۔ صحابہ کی کیا صفت بیان ہوئی؟ محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، یہ ان کی صفت بیان کی ہے، رکعا سجدا، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، اللہ کے فضل کو تلاش کرنے والے، تو ان کی پیشانیوں پر سجدے کے نشان دیکھو گے، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود،
کثرت سجدوں کی وجہ سے، زیادہ سجدے کرنے کی وجہ سے ان کی پیشانیوں پر نشان پڑ گئے۔ رحماء بینہم، کہ وہ آپس میں ایک دوسروں پر بڑے رحم دل، آپس میں ایک دوسروں کے ساتھ بہت زیادہ رحم کرنے والے، آستینیں چڑھانے والے، رحم کرنے والے، درگزر کرنے والے، معاف کرنے والے، ایثار کرنے والے، ہمدردی کرنے والے، خیر خواہی کرنے والے، کھلانے والے، پلانے والے، یہ ان کی صفت ہے۔ وہ عبادت گزار تھے۔ ان کے بعد والوں لوگوں کو دیکھا تو کہا کہ یہ تو دین کے شہسوار اور رات کے راہی، راتوں میں عبادت کرتے ہیں، لمبے لمبے سجدے کرتے ہیں، لمبی لمبی نمازیں پڑھتے ہیں اور اللہ کے سامنے آموزاری کرتے ہیں۔ کانوا رہبانا فی اللیل، رات کے راہی ہیں، وفرسانا فی النہار، اور دن کے شہسوار ہیں کہ رات میں گھنٹہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹے عبادت کر کے دن میں سو نہیں جاتے۔ ہاں، دن میں گھوڑے کی پشت پر ہوتے ہیں، اور گھوڑے کی پشت پر تجارت کے لیے، کاروبار کے لیے، گھوڑے کی پشت پر کھیتی باڑی کے لیے، گھوڑے کی پشت پر اللہ کے کلمے پر دنیا میں بلند کرنے کے لیے۔ اس واسطے گھوڑے کی پشت پر ہے کہ انسانیت کو ہدایت مل جائے، جا کر ان سے بات کرے، ان کو سمجھائے، کبھی عرب میں ہے، کبھی عجم میں ہے، کبھی دیہاتوں اور صحراؤں میں ہے، کبھی جنگلوں میں ہے، کبھی اپنوں میں ہے، کبھی پرایوں میں ہے۔ یہ اصل کام ہے ہمارے۔ ہم کہاں چلے گئے؟ کہاں کھو گئے؟ بازار کی زینت بن گئی۔ 10 گھنٹے مسلمان دکان پر ہے، 10 گھنٹے صبح سے شام تک وہی باتیں ہیں، وہی چرچے ہیں، وہی سوچ ہے، وہی فکر ہے، وہی پڑھا جا رہا ہے، وہی سنا جا رہا ہے، اسی ماحول میں آتی ہے جس کو پیدا کیا گیا تھا کہ دنیا میں جا کر اپنے اللہ کو پہچان کر اپنی زندگی کو اللہ کی عبادت میں صرف کرنے کے لیے، اور جس کو بھیجا گیا تھا ساری انسانیت کو اللہ کا تعارف کروانے کے لیے، وہ کھو گیا دنیا کے ساز و سامان کے پیچھے، دنیا کے مال و متاع کے پیچھے، جس کو اللہ نے متاع کہا، متاع ذالک متاع الحیات الدنیا، جس کو اللہ متاع کہہ رہا ہے، اور متاع اس چیز کو کہتے ہیں جس کو استعمال کر کے پھینک دیا جاتا ہے۔ متاع جو ہے نا، متاع قرآن میں نہیں، یہ دنیا کی زندگی کا دھوکہ ہے یا دنیا کی زندگی کا معمولی سامان ہے۔ وہ معمولی سامان کیا ہے؟ ٹیشو پیپر۔ ٹیشو پیپر ہوتا ہے، ارے بھائی ٹیشو پیپر ہوتا ہے، کاغذ کا ایک ٹکڑا ہے، اس کو کیا کیا جاتا ہے؟ شوکیس میں سجایا جاتا ہے، بینک میں اس کو کیش کیا جاتا ہے، ارے بھائی بولو نا، اس کو کھیت میں اگایا جاتا ہے، کیا کیا جاتا ہے؟ ارے بولو، گندی سے گندی چیز کو پوچھ کر اس کو پھینک دیا جاتا ہے۔ یہ اس کی حقیقت ہے۔ متاع کا ترجمہ کیا بعض اہل لغت نے کہ یہ جو دیا سلائی ہوتی ہے اس کو استعمال کر کے جو بچ گئے وہ کیا ہے؟ وہ متاع۔ اور بعض اہل لغت نے کہا کہ متاع جو ہے، متاع عورت کا وہ کپڑا ہے جو وہ حیض کے ایام میں استعمال کرتی ہے، اس کو کہتے ہیں متاع۔ اللہ نے پوری دنیا کو کیا کہا؟ ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی کا استعمال کا سامان، جی لگانے کے قابل نہیں ہے، جمع کرنے کے قابل نہیں ہے، اسٹور کرنے کے قابل نہیں ہے، بیلنس بنانے کے قابل نہیں ہے، پراپرٹی جمع کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ لگانے کے لیے، اس کو استعمال کرنا، استعمال کے لیے اللہ نے دیا، لیکن استعمال کی جگہ بتائی، خواہشات پر لگانے کے لیے نہیں۔ اس کے استعمال کا مصرف کیا ہے؟ بھائی ایک آدمی کو دودھ ملا ہے، دودھ تو دودھ کے استعمال کا اس کو پیٹرول کو اپنی گاڑی کی ٹنکی میں ڈالے، وہ وہاں استعمال کرنے کی چیز نہیں۔ اس کو کھیت میں پلائے گا، زمین کو دے گا، یہ اس کے لیے نہیں ہے۔ دودھ جو ہے وہ انسان کے پینے کے لیے، گھی بنانے کے لیے، مکھن بنانے کے لیے، دہی بنانے کے لیے، چھاچھ بنانے کے لیے، وہ کھیت میں پلانے کے لیے تھوڑا کوئی کہے کہ نہیں بھائی میرے پاس تو بہت دودھ ہوتا ہے تو میں اپنی زمین میں عقل مند کہیں گے لوگ اس کو۔ تو مال کے بارے میں مصرف بتایا کہ اس کو کہاں لگائیں، اس کو تعمیر پر لگائیں،
کہ نہیں تعمیر میں خرچ کرنا عقل مندی نہیں. ہاں ضرورت کے آج کے تعمیر کر مکان میں کہ ضرورت کا رہنے کا اپنا اپنے بیوی بچوں کا اپنے مہمانوں کا انتظام کر لیں اتنا گھر بنا. باقی وہ مال وہاں لگانے کے لیے سیر و تفریح میں لگانے کے لیے اس کے لیے نہیں مال اس کے لیے نہیں. خواہشات کے کھانے پینے اور کپڑوں پر لگانے مال اس کے لیے نہیں دیا گیا ہے. یہ مال اس کے مصرف ہے. اس مال کے مصرف ہے. جس کے پاس بھی ہے اس کے مصارف کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے مال کے مصرف رکھا ہے. انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل. یہ اس کے مصرف بتایا ہے کہ مال یہاں لگائے گا مسکینوں پر، فقیروں پر، محتاجوں پر، اللہ کے کلمے کی بلندی پر، اور جو لوگ بے گناہ قید و بند میں ہیں ان کی گردن چھڑانے پر، ان کو آزاد کروانے پر، اور مسافروں پر. مسافر ہے بیچارہ، مسافر سفر کی حالت میں وہ اپنے گھر سے دور ہے، وطن سے دور ہے. اس مسافر کو کھانا پینا کپڑا مہیا کرنا، اس کا آرام کا انتظام کرنے پر، واجب طبقات میں ماں باپ پر، اپنی اولاد پر، اپنے بیوی بچوں پر، یہ اس کے مصارف. مال کو وہاں لگایا گیا جو اس کے اثر مصرف ہے وہ جمع کرنے کے لیے، پراپرٹی بنانے کے لیے. حضور علیہ السلام نے اپنی جان و مال کو اللہ کے نام پر لگایا. آپ سے زیادہ قیمتی جان کسی کی نہیں ہو سکتی. ہماری لاکھوں جانیں آپ پر قربان. آپ سے زیادہ قیمتی جان کسی کی نہیں ہو سکتی. آپ نے اپنی جان کو اللہ راہ خدا میں تھکایا. پہلے آپ نے اللہ کی عبادت پر لگایا. آپ کی عبادتوں کا تذکرہ پڑھتے، آپ کی عبادتوں کا تذکرہ پڑھیں ہم، پھر بھی ہماری نماز کی رکعت لمبی نہ ہو. کہ آپ کی عبادت کا ہم تذکرہ پڑھتے ہیں حتیٰ تورمت قدمان، کہ آپ کے پیروں پر ورم آ جاتا تھا، پیروں پر ورم آ جاتا تھا. اتنی لمبی نماز پڑھتے تھے، کتنا قرآن پڑھتے تھے، کتنا اللہ کو یاد کرتے تھے آپ، اور کتنا راہ خدا میں خرچ کرتے تھے. کہ گھر میں جھاڑو لگ گیا اور آپ کے یہاں پر لگائی جاتا تھا. اللہ کے نام پر خرچ کرتے کرتے آپ کے گھر میں تو جھاڑو لگائی جاتا تھا. یہاں تک کہ آپ دنیا سے پردہ فرما گئے. آپ کی زراعت یہودی کے وہاں رہن میں رکھی ہوئی تھی، گروے رکھی ہوئی تھی. اللہ کے نام پر لگاتے لگاتے عبادت ہے. یہ ہمارے لیے نمونہ کہ ہماری جان، ہمارا مال، ہمارے جذبات، ہماری صلاحیتیں وہ ان جگہوں پر لگانے کے لیے جہاں ہم لگا. اس کا مصرف کچھ اور ہے. اس کو راہ خدا میں لگائے گا. جتنا یہ اللہ کے راستے میں لگے گا اس پر دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ دے گا. 1 کے 700 کم از کم ہے نا، 1 کے 10 اور پھر 1 کے 700 اور بڑھاتے 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 اللہ کرا کہ اللہ تعالیٰ بے حساب دے گا. کوئی حساب نہیں، بے حساب، یعنی کروڑوں گنا زیادہ دے گا. جب آپ اخلاص کے ساتھ ایک کھجور صدقہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے صدقے کو بڑھاتا ہے. یہاں تک کہ وہ اتنا بڑھ جاتا ہے، اتنا بڑھ جاتا ہے کہ قیامت کے دن اس آدمی کو ایک کھجور کے بدلے میں احد پہاڑ کے برابر ثواب ملے گا. تقریباً 7 میل لمبا پہاڑ ہے، 7 میل. اور کھجور کتنے میل کی ہوتی ہے؟ ارے وہ بولو نا، 1 انچ کی، 1.5 انچ کی ہوتی ہے. اور وہ اتنا بڑا. اور اچھا کھجور کا پورا نقمہ اتنا ہی ہے اور پہاڑ اتنا بڑا ہے تو کتنا گنا بڑھ گیا؟ بولو نا، 700 گنا بڑھا، 1000 گنا بڑھا، 7 لاکھ گنا بڑھا، 49 کروڑ گنا بڑھا، اس سے کہیں گنا زیادہ بڑھ گیا. اللہ کے نام پر لگا. جو چیز اللہ کے نام پر لگے گی اس کا بڑا بدلہ ہے. جو جان، جو مال، جو وقت، جو صلاحیت جو اس کے نام پر لگے اس کا بدلہ ہم دنیا میں شمار نہیں کر سکتے.
اس کا بدلہ ہم دنیا میں گن نہیں سکتے کہ وہاں گنتی کا حساب نہیں. سمجھانے کے خاطر اللہ نے کہا تم جو گنتی کرتے ہو اس گنتی کے حساب سے اتنا، وہ سمجھانے کے لیے کہ قیامت کا دن کتنا ہوگا. اللہ نے کہا قبل کے ساتھ مما تعدون کہ تم جو گنتی گنتے ہو اس حساب سے 1000 سال. ایک دن تمہاری گنتی کے حساب سے 1000 سال، ورنہ وہاں تو کوئی مقدار نہیں. اس کے خزانے بھرے ہوئے اور اس اللہ سے اس کا بدلہ لینا. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی دنیا کی اس زندگی میں اپنے مقاصد کو سوچیں، اپنے وقت کو ضائع نہ کریں، زندگی کے قریب کے ایام کو برباد نہ کریں. لیکن چونکہ ہم بچپن سے ہی جان مال وقت صلاحیت کو ضائع کرنے کے عادی ہو چکے ہیں، بچپن سے اس کے عادی ہو چکے ہیں. جان بھی ضائع کرتے ہیں، مال بھی ضائع کرتے ہیں، صلاحیت بھی ضائع کرتے ہیں، اپنے الفاظ ضائع کرتے ہیں، اپنی انرجی کو برباد کرتے ہیں. اس کے ہم عادی ہیں، چھوٹے بڑے سبھی عادی ہیں. ماحول ہی ایسا ہے، فضا ہی ایسے ہے. اس فضا میں اللہ تعالیٰ نے یہ دعوت کا مبارک کام دیا کہ آدمی اللہ کے راستے میں نکل کر 4 مہینے مسجد کی 4 دیواری اپنے ذمہ دار کی تابعداری کے ساتھ صبح سے لے کر رات تک اعمال کی ایک مشق ہے، اعمال کی ایک مشق کہ جس میں 1 منٹ ضائع ہو، کسی کا 1 پیسہ ضائع ہو، ساری چیزوں کے حفاظت کے ساتھ پورے 4 مہینے آدمی دعوت، تعلیم، ذکر، عبادت، خدمت یہی کام کرتے ہوئے ایک مشق کرتا ہے. روزانہ گھنٹوں پر تعلیم میں بیٹھ کر سننے سمجھنے کی مشق، دین کو سننے کی، دین کو سمجھنے کی مشق ہے. نمازوں کی عملی مشق، صبح شام کی تسبیح سے ذکر کی مشق، قرآن کے تجوید کے حلقے میں بیٹھ کر قرآن کی تصحیح کی مشق ہے. اور اپنے ساتھیوں کی خدمت کر کے آدمی خدمت کرنے کی مشق، تواضع اور عاجزی انکساری کی وہ مشق ہے. رات میں اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر تہجد میں اور پھر اللہ کے سامنے آہوزاری کر کے اللہ کو منانے کی مشق ہے. ساری چیزوں کی عملی مشق آدمی کرتا ہے، نماز کی، ذکر کی، عبادت کی، تلاوت کی، دعوت کی، گشتوں کی، خرچ کرنے کی، صحیح جگہ لگانے کی. یہ ساری چیزوں کی عملی مشق کا ایک نظام بزرگوں نے قائم کیا. اللہ نے زمانے کی ضرورت کے اعتبار سے ایک بہترین مرتب نظام ہم کو عنایت فرمایا ہے، اس کی ہم قدر کریں. ہاں، اس کو زیادہ زائد نہ سمجھیں، اس کی ہم قدر کریں. یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا تحفہ ہے. بقول حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے کہ یہ کام قرن اول کا ہیرا، قرن اول کا، جیسے قرن اول میں دعوت، تعلیم، ذکر، عبادت، خدمت کی عمومی فضا تھی اور ہر مسلمان کاموں میں لگا ہوا تھا، بلکہ مسلمانوں کے جان اور مال کا زیادہ حصہ اس میں لگتا تھا. ان کے جان و مال کا زیادہ حصہ لگتا تھا. ان کے کھانے پینے کے خرچے بہت کم تھے، کھانے پینے کے خرچے بہت ہی کم تھے کہ وہاں سے ایک وقت کھایا دوسرے وقت بھوک رہے تھے. عمومی ماحول یہی تھا کہ 24 گھنٹے میں ایک وقت کھانا کھاتے تھے. کپڑوں کے خرچے بہت ہی کم تھے کہ معمولی چادروں پر گزارا تھا. کسی کے پاس 2 چادر ہے، کسی کے پاس 4 ہے، کسی کے پاس 1، وہی پہنتے تھے. مکان، پکے مکان بننے کا رواج ہی نہیں تھا. جیسے بالکل دیہی علاقوں میں آج کل ہم جاتے ہیں، بالکل انٹیریئر میں جنگلوں میں جاتے ہیں تو وہاں کو پکا مکان نظر نہیں آتا. پوری 200 گھر، 400 گھر، 500 گھر، پورے 2، 4، 5 کلومیٹر میں 1000 مکان ہیں، لیکن کوئی ایک گھر بھی پکا نظر نہیں آتا. کچے گھر ہیں، کچی چھتیں ہیں، کچے فرش ہیں، نہ کوئی کچن، نہ کوئی ڈائننگ ٹیبل، نہ کوئی سواری کی بڑی گاڑی، نہ کوئی پارکنگ. سادہ زندگی. آج 1400 سال گزر جانے کے بعد ہم وہ منظر دیکھ رہے ہیں. ہم ذرا ان کے ہاتھوں میں جا کر تصور کر رہے ہیں اس زمانے کے مدینہ منورہ کا. اس زمانے میں حضور علیہ السلام مدینہ میں آپ صحابہ کے درمیان میں چلتے پھرتے، آپ اپنے ازواج مطہرات کے ساتھ ایک زندگی گزار رہے ہیں.
کہ نہ کھانے پینے کے خرچے ہیں، نہ رہنے سہنے کا زیادہ تکلف ہے، زندگی سادہ ہے، لیکن عبادت میں ان کا اعلیٰ مقام ہے۔ رکعاً سجداً یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، تم ان کو دیکھو گے کبھی رکوع میں ہیں، کبھی سجدوں میں ہیں، اللہ کا فضل اور اس کی رضا تلاش کر رہے ہیں۔ ان کے عزائم میں یہ ہے کہ ہمیں اللہ کا فضل ملے، ان کے ارادوں میں یہ ہے کہ ہمیں اللہ کی رضا ملے۔ اگر اللہ کی رضا فقیری میں ہے تو فقیر رہنے کو راضی ہے، اور اگر اللہ کی رضا اس کے راستے کی نقل و حرکت میں ہے تو اس کے لیے وہ راضی ہے۔ اگر اللہ کی رضا اپنے بیوی بچوں کو، اپنے کنبے اور قبیلے کو نسبت خداوندی پر چھوڑنے میں ہے تو اس کے لیے راضی ہے، بلکہ تمنائیں کر رہے ہیں کہ ہم اللہ کے راستے میں جائے اور شہید ہو جائے۔ بوڑھا آدمی دعا کر رہا ہے، اللہم لا تردنی الی اہلی، یا اللہ مجھے اپنے اہل و عیال کی طرف واپس مت لوٹا۔ خود حضور علیہ السلام اپنی ذات مبارک سے تمنا کر رہا، لَوَدِدْتُ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ، کہ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ میں اللہ کے راستے میں نکل کر شہید ہو جاؤں، پھر اللہ مجھے دوبارہ زندگی دے، پھر شہید ہو جاؤں، پھر اللہ زندگی دے، پھر شہید ہو جاؤں۔ 7 مرتبہ آپ نے فرمایا کہ میری جی کی یہ تمنا ہے، میری یہ چاہت ہے کہ میں راہ خدا میں شہید ہو جاؤں، اور پھر خدا مجھے زندگی دے، پھر شہید ہو جاؤں۔ تمنا یہ کہ وہاں تکلفات نہیں، ہم الجھ گئے، ہم الجھ گئے۔ جس دنیا کو بقدر ضرورت جس کو ٹچ کرنا تھا، جس کو ٹچ کر کے کام چل جاتا تھا، اس کو ہم نے پکڑ کے اس سے معانقہ کیا ہوا، چھوڑنے کو راضی نہیں۔ جس کو خالی چھونا، چھو کے ہی اس سے فائدہ اٹھا لیتے، بجائے اس کو چھونے کے ہم نے اس کو ایسا پکڑا ہے کہ چھوڑنے کو راضی نہیں۔ آدمی نے دکان کو پکڑ لیا ہے، اپنے گھر بار کو پکڑ لیا ہے، چھوڑنے کو راضی نہیں۔ اپنے بیوی بچوں کو پکڑا ہوا ہے، دل بھی وہاں اٹکا ہوا ہے، دماغ بھی وہیں اٹکا ہوا ہے، حالانکہ جس دل و دماغ کو اللہ نے اٹکانا تھا، جس دل و دماغ کو حضور علیہ السلام کی محبت نے اٹکانا تھا، اور جس دل و دماغ پر اللہ کا دین اور دین کی محنت کو سوار کرنا تھا، تو ان کے لیے کوئی جگہ ہی نہیں بچی۔ یہ ایک مشق ہے دعوت کا یہ کام کہ آدمی 4 مہینے بار جا کر 8 مہینے اپنے گھر بار کاروبار کے ساتھ رہتا ہوا، اللہ سے، اللہ کے رسول سے اپنا تعلق مضبوط کرتے ہوئے، اپنے قرب و جوار میں آدمی اپنے کاروبار کے ساتھ، گھریلو ذمہ داریوں کے ساتھ کام کرتے کرتے پھر وہ سال میں 4 مہینے اللہ کی نسبت پر نکل کر مزید آدمی اپنے آپ کو یکسو کرے، اپنے دماغ کو فارغ کرے، اپنے دل کو دنیا کی الجھنوں سے پاک کریں، اور اپنے جسم کو دنیا کی مشغولیوں سے نکال کر آخرت کے کاموں میں اپنے آپ کو مشغول کر کے اپنی اچھی سے اچھی آخرت بنانے کی ایک مشق ہے۔ 4 مہینے لگا کر فارغ نہیں ہو گئے کہ کام پورا ہو، بلکہ ایک مشق ہم نے کی تھی، لیکن ابھی تک ہم خود اپنا جائزہ لیں، اپنے اوپر ہم خود تھرمامیٹر رکھیں کہ کیا آخرت کی فکر ہم میں پیدا ہو گئی ہے، کیا اللہ کا تعلق پیدا ہو گیا ہے، کیا حضور علیہ السلام کے ساتھ اعلیٰ درجے کی محبت قائم ہوئی ہے، کیا دین کی فکر ہمارے دل و دماغ پر غالب ہوئی نہیں ہوئی ہے، تو ابھی ہماری مشق ادھوری ہے، ابھی مشق برابر نہیں ہوئی، کہ جب تک آدمی اپنے فن میں کمال پیدا نہیں کر لیتا وہاں تک مشق کرتا رہتا ہے۔ کوئی پوچھے کہ بھائی صاحب کیا بس اچھا خاصا سیکھ چکا ہوں، ابھی باقی، ابھی میرا سیکھنے کا اور باقی، ابھی اور میرا کورس باقی ہے۔ جب تک کمال پیدا نہیں ہوتا وہاں تک آدمی دنیا کے کاموں میں لگ کر کمال پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ایسے ہمیں دعوت کے کام میں لگ کر عبادت میں، معرفت میں، اللہ کے تعلق میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، امت کے ساتھ خیرخواہی اور ہمدردی میں کمال پیدا کرنے کی مشق کرتے ہی رہنا ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں کا کمال عطا فرما دے، یا پھر ہم یہ مشق کرتے کرتے اللہ سے جا رہے، بیچ میں کہیں ٹھہراؤ نہیں، بیچ میں کہیں اسٹاپ نہیں، بیچ میں ہماری کوئی منزل نہیں۔ ہماری منزل وہی ہے کہ کام کرتے اللہ تعالیٰ ان چیزوں میں ہمیں اپنی حیاتی میں، ہماری زندگی میں کمال عطا فرما دے۔ اگر وہ کمال پیدا نہیں ہوا تو کمال پیدا کرنے کی محنت
کرتے 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 ہم اللہ سے جا ملے تاکہ اللہ تعالیٰ کامل لوگوں کے ساتھ ہمارا حشر فرما دے. اللہ کامل لوگوں کے ساتھ ہمیں قیامت میں کھڑا کر دے. ایسے بلند نیتوں کے ساتھ، بلند عزائم کے ساتھ شیطان کو قسم کھا کر آیا اور اس نے اللہ کے روبرو قسم کھائی کہ میں ان کو آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے ان کو میں بہکاتا رہوں گا. ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، کہ میں ان کے پاس جاؤں گا آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے. ہر وقت وہ اپنے کام میں لگا ہوا ہے، ہم اپنے کام میں لگے ہیں. اپنے حالات کا اثر نہ لیں، حالات اللہ کے ہاتھ میں. وہ جس کے چاہے گا بنائے گا، جس کے چاہے گا بننے کے نقشوں میں بگاڑ دے گا. لیکن ہاں یہ بات ضرور ہے کہ اللہ نے اپنے دین کی مدد کرنے والوں کی مدد کا وعدہ کیا ہے اور اللہ اپنے وعدے میں سچا ہے. من اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے زیادہ سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ اللہ نے وعدہ کیا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. او ایمان والو تم اللہ کی مدد کرو، یعنی اللہ کے دین کی مدد کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا اور اللہ تمہارے قدم جما دے گا. ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر اللہ تمہاری مدد کرے گا تو پھر تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا. اللہ کی مدد سچی، بلکہ اللہ نے حکم دیا ایمان والوں سے، کہا یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، او ایمان والو اللہ کے مددگار بن جاؤ. کونوا انصار اللہ، اللہ کے مددگار یعنی اللہ کے دین کے مددگار بن جاؤ. یہ ہمارا مستقل پیشہ ہے کہ ہم اللہ کے دین کے ہم کون ہیں. تو ہماری یہ شناخت ہے، ہماری یہ پہچان اور ہماری اوڑھان ہے کہ ہم اللہ کے دین کے مددگار ہیں. وہ ایک صحابی ہے کہ انی مؤمن مجاہد مہاجر، کہ میں مومن ہوں، اللہ کے لیے جد و جہد کرنے والا ہوں اور اللہ کے لیے ہجرت کرنے والا ہوں. یہ ہماری پہچان، ہماری اور کوئی پہچان نہیں. لیکن آج دنیا میں جیسے دیگر اقوام میں پیشوں سے لوگوں کی پہچان ہوتی ہے، کاروبار کی نسبتوں سے، وہ مسلمانوں کا عرف نہیں ہے. حضور علیہ السلام کے یہاں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی پہچان کپڑوں کے تاجر کی نہیں تھی کہ کپڑوں کے وہ تاجر. حضرت عمر کی پہچان بیپاری ہونے کے لیے تھی کہ بڑے بیپاری. عبد الرحمن بن عوف کی پہچان وہاں مدینہ منورہ میں مالدار ہونے کی پہچان نہیں کہ بڑے مالدار ہیں، بلکہ ان کی پہچانوں میں کسی کی پہچان صدیق ہے، کسی کی پہچان فاروق ہے، حق اور باطل کے درمیان میں فرق کرنے والے عمر، کسی کی پہچان باحیا ہے کہ عثمان حیا کا کامل ہے. حضرت علی کی پہچان ہے کہ سب سے زیادہ اچھا فیصلہ کرنے والے ہیں، اقضاهم علی، کہ سب سے زیادہ سوچ سمجھ کر عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنے والے ہیں. یہ ان کی پہچان ہوتی تھی وہاں، کہ وہاں پہچان پیشوں سے نہیں تھی کہ لکڑے والے ہیں، لوہے والے ہیں، مچھلی والے ہیں، بوٹ والے ہیں، ایسی پہچان نہیں تھی. وہاں یہ پہچان ہے معمول، یہ تقوی والے ہیں، یہ سب سے زیادہ علم والے ہیں، سب سے زیادہ متقی ہیں. کہ اللہ کی زمین پر سب سے زیادہ پرہیزگار دیکھنا ہو تو فلاں آدمی کو دیکھو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو محفوظ کرنے اور سب سے زیادہ محفوظ کرنے والے دیکھنے ہو تو ابو ہریرہ کو دیکھو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے اتباع میں سب سے زیادہ آگے دیکھنا ہو تو عبداللہ بن عمر کو دیکھو. سب سے زیادہ حلال اور حرام کا علم رکھنے والے دیکھنے ہو تو ابی بن کعب کو دیکھو. یہ وہاں پہچان ہوتی تھی. ہماری تو پورا عرف بدلا ہوا اور آدمی اسی پر فخر کرتا ہے. ہم ایکسپورٹر ہیں، جس کو اخرجت للناس بنایا گیا، جس کو پوری دنیا کی انسانیت کے لیے برپا کیا گیا، وہ ایکسپورٹر ہونے پر فخر کرا کہ میں ایکسپورٹر ہوں. ہم مچھلی ایکسپورٹ کرتے ہیں، ہم لوہا ایکسپورٹ کرتے ہیں، ہم فلاں چیز دنیا میں بھیج رہے ہیں. اللہ نے ہماری شناخت بنائی
इस शनाख्त पर फख्र होनी थी मुसलमान को कि मैं अल्लाह का बंदा हूँ और हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती हूँ। रिलीज में आने गए उस जमाने के बड़े बादशाह के दरबार में और जाकर कह इन अल्लाह कि मुझे अल्लाह ने भेजा, मैं अल्लाह का कासिद हूँ, मैं अल्लाह का नुमाइंदा हूँ। लिनुखरिजल इबाद मिन इबादतिल इबाद इला इबादति रब्बिल इबाद। और हमारा काम क्या है कि हम लोगों को लोगों की गुलामी से निकालकर एक अल्लाह की इबादत में दाखिल करने के लिए आए। ये हमारा काम। सहाबा का एक वक्त गया एक जगह पर क्या है, नहनु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि हम अल्लाह के रसूल के भेजे हुए। ये हमारी शनाख्त। लेकिन इसको इतना भुला दिया गया, इतना भुला दिया गया कि ये बिल्कुल उस भूलने को भी भुला दिया गया। और अब किसी की 4 महीने की तशकील हो जाए, 4 महीने जाए, ताज्जुब हो गई बात। कोई अगर साल रोजाना हर साल जाता हो तो मोहल्ले के तो बार बार चला जाता है, बार बार ये चला जाता है। यानी काबिल ताज्जुब वो चीज हो गई जो कि करने की, और जो न करने के काम तो उठ बन गए, वो काम उठ बन गए लोगों के। खिरत का नाम जुनून और जुनून का नाम खिरत रख लिया। अकल का नाम दीवानगी हो गई और दीवानगी अकल हो गई यहाँ कि पूरा उर्फ ही बदल गया। तो इसलिए जरूरत है इस वक्त में कि हम इस सही चीज को लेकर खड़े हो, खुद अपनी जात से भी दीन को समझें, अल्लाह की पहचान हासिल करें, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ताल्लुक पैदा करें और उम्मत के साथ हम खैर ख्वाह बनें। उम्मत के साथ खैर ख्वाह बनें, पूरी उम्मत के साथ। वो खैर ख्वाही का बस आज उनमें से निकला और उसकी वजह यही हुई कि हमारी जान माल खैर ख्वाही पर नहीं रही, ख्वाहिशात पर रही। इसलिए हम ख्वाहिशात के पुजारी बन गए। ख्वाहिश पर आदमी लाखों लगा देता है और माँ की जरूरत पर 1000 लगाने में आदमी सोचता है। जो सगी माँ है, जिसने पाला पोसा, जिसने दूध पिलाया था, उस माँ की जरूरत पर 1000 लगाने में सोचता है। और आदमी 50,000 की बाइक लिया था, 1 लाख रुपए की बाइक खरीदा अपनी ख्वाहिश है। 20,000 की गाड़ी से 25,000 की सवारी से काम चलता है, लाख रुपए की बाइक लाकर 75,000 रुपए ख्वाहिश पर लगाता है। अपनी माँ की जरूरत पर 1000 लगाने में 10 मरतबा सोचता है। यही हमारा चेंजिंग हुआ। इसलिए ये 4 महीने हैं और बार बार जाना है, बार बार जाना है। जैसे मैंने अर्ज किया कि या तो हम अपने मकसद की तकमील कर लें दुनिया में रहते रहते कि इन सारी चीजों में कमाल पैदा कर लें, या फिर अल्लाह के दरबार में हम कामिलीन में खड़े होने के काबिल हो जाए। उतना काम करना है। कब तक करना है? मौत तक करना है। कैसे करना है? हर हाल में करना। हालात कैसे भी होंगे, हमें अपने काम पर जमना है। हाँ, अल्लाह के साथ जिसने मामला किया है वो उसको नामुराद वापस नहीं लौटाता है। वो किसी का चेहरा नहीं देखता, किसी का हसब नसब नहीं देखता है, वो किसी की माल दौलत नहीं देखता है, वो तो उसी की दी हुई देन है सारी। अल्लाह अपने बंदों का दिल देखता है कि दिल के इरादे क्या है, अंदर के अज़ाइम क्या है, अंदर के अरमान क्या है। इस दुनिया के पीछे मर मिटने का इरादा है या अल्लाह के नाम पर जान माल लगाने का इरादा है। दुनिया को चीज से लगाकर उसी में लगे रहने का इरादा है या अल्लाह के दीन को सीने से लगाकर उस दीन को लेकर दुनिया में मारे मारे फिरने का इरादा है। जो इरादा होगा अल्लाह उस इरादे के मुताबिक उस बंदे के साथ मामला करेगा। अल्लाह का मामला अपने बंदों के गुमान के साथ। इसलिए आप अल्लाह से गुजारिश है, दरख्वास्त है, सब तय करें कि इंशाअल्लाह जब तक जिंदा रहेंगे हर साल 4-4 महीने लगाएंगे। अरे भाई लगाओगे? कौन कौन लगाए? अभी घबरा रहे हैं, अभी भी कुछ लोग घबरा रहे हैं कि क्या होगा, क्या होगा। वही होगा जो होने वाला, वही होगा जो होने वाला है। मुकद्दर हमारी लिख दी गई है, किस्मत हमारी बिल्कुल प्रिंट करके उसको महफूज कर दिया गया है। महफूज है वो, उसमें से कोई कम नहीं करेगा कभी। मुकद्दर का जो लिखा हुआ है, जितनी रोजी, जितना माल, जितना सुकून, जितनी राहत हमारी किस्मत की लिखी हुई है, दुनिया की कोई ताकत उसमें टाका नहीं डाल सकती। और जो लिखा हुआ नहीं है पूरी दुनिया मिलकर हमको दे नहीं सके। तो इसलिए सबसे गुजारिश है, सब तय करो कि इंशाअल्लाह जब तक जिएंगे दीन की मेहनत के साथ जिंदगी गुजारेंगे।
ارے بھائی گزارو گے انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے دے۔ ہاں، اس کے لیے مانگنا پڑتا ہے، معمولی چیز نہیں ہے، اس کے لیے رونا پڑتا ہے۔ صحابہ نے رو رو کر اس کو اللہ سے قبول کروایا، راتوں میں اللہ کے سامنے رو رو کر اپنے آپ کو قبول کروایا۔ تابعین نے، ان کے بعد تبع تابعین نے، ہر زمانے کے اولیاء نے، بزرگوں نے، علماء نے، جہاں دن میں اپنی خدمتیں کی ہیں، وہاں رات کی تنہائیوں میں اللہ کے سامنے رو رو کر اپنے آپ کو بھی، اپنی خدمتوں کو بھی بارگاہ خداوندی میں قبول کروایا، تب جا کے وہ چل پائے۔ ہاں، گورنمنٹ سرٹیفائڈ کروانا پڑتا ہے، ہوتے ہیں بھائی ہر سال لائسنس رینیو کرواؤ، 5 سال میں رینیو کرواؤ، پاسپورٹ رینیو کرے، ایک مرتبہ بنا دیا تھوڑا چلے گا، لائسنس رینیو کرواؤ، آؤ دوبارہ کاغذ دے کر، تمہارے گواہی بتاؤ، کیا عمر ہے، کیا ایج ہے، کتنے ہو، کیا کرتے ہو، ساری چیز بتاؤ یہاں پر۔ ایسے وہاں بارگاہ خداوندی میں ایک مرتبہ 4 مہینے لگ گئے تو کام ہو گئے؟ نہیں ہوا، بھی ہوا کہ بار 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 آپ نکلے، اپنی طلب سے نکلے، اپنی فکر سے نکلے، اور اللہ سے مانگتا رہے، ہوتا رہے، اللہ کو منواتا رہے کہ اللہ مجھے قبول کر لے، میرے گھر والوں کو قبول کر لے، میرے بچوں کو قبول کر لے، میری بیوی کو قبول کر لے، میرے ابا کو قبول کر لے، ہماری بستی کو قبول کر لے، ہمارے ساتھیوں کو، فلاں ساتھی کو، فلاں کو، فلاں کو، فلاں کو قبول کر لے، کہ بار بار پھر اس کے لیے دعائیں کرتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ توفیق دے دے۔ اور جب وہاں سے توفیق کا دروازہ کھل گیا تو ساری رکاوٹیں ختم ہو جائیں گی، ساری رکاوٹیں۔ جیسے ایک گاڑی میں جس میں 20-25 ٹن مال بھرا ہوا اور پل پر بیچ میں رہ گئی، اس کو پیچھے سے 50 آدمی دھکا مارے تو چلے گی؟ بولو نا، نہیں چلے گی، بلکہ اس کو کرین آ کے پیچھے کے 25 ٹن وزن ہوتا ہے، اور کرین کی کیپیسٹی 10 ٹن کی، تو کرین بھی اس کو کھینچ سکے گی؟ ارے بھائی بولو نا، نہیں کھینچ سکے گی۔ یا تو دھکا مارو یا آگے سے کھینچو، کوئی مسئلے کا نہیں۔ لیکن کوئی عقل مند آیا کہ کیا پڑھتا ہے، کیونکہ اسٹارٹ نہیں ہو رہی، اس نے کوئی اسٹارٹ کر دو، اسٹارٹ کرو، یہ ساری محنت کر کے تھک رہے ہو تو اسے اسٹارٹ کرو، یہ اپنے آپ چلے گی۔ جو وہاں 50 آدمی دھکا مار رہے پھر بھی نہیں چل رہی ہے، آگے سے کرین کھینچ رہی ہے پھر بھی نہیں چل رہی ہے، اس کو اسٹارٹ کر دو، اپنے آپ چلے گی۔ بھائی کیسے چلے گی؟ اتنے لوگ تھک رہے ہیں پھر بھی نہیں چل رہی ہے، کہ کرین کھینچ رہی ہو، کرین اسٹارٹ ہے پھر بھی نہیں چل رہی ہے، کوئی سمجھ میں نہیں آ رہا۔ لیکن وہ عقل میں مشورہ دے رہا ہے، ایسا کر لو، تمہاری گاڑی اپنے آپ چلے گی، اس کو تم اسٹارٹ کر۔ کوئی اسٹارٹ کرنے میں تو خرچہ ہے، ارے کر دو بھائی، ابھی 5-10 ہزار کا 25 ہزار کا بھی ہو جائے تو کر دو، فائدے میں رہو، اس کو اسٹارٹ کرو، پھر دیکھو اپنے آپ چلتی ہے، کہیں رکے گی نہیں، اس کی ساری مشکلات دور ہو جائے گی، یہ اپنے آپ چلے گی۔ تو اس نے ان کو مشورہ دیا اور مل جل کر انہوں نے سب نے اس کو اسٹارٹ کرنے کی محنت کر لی، اور اب اس کا سیل اور اسٹارٹ اس کو کر دیا، تو اب چلے گی نہیں چلے گی؟ ایسے ہمارا حال ہے سب کا، اسٹارٹ ہونے کی ضرورت ہے۔ پیچھے سے ابھی صاحب دھکا مارے، بھائی صاحب اللہ کے لیے چلے جاؤ، فلاں صاحب آ رہے ہیں، فلاں صاحب سمجھا رہے ہیں، فلاں صاحب سمجھا رہے ہیں، وہ سمجھا، لیکن ہمارا بٹن تو بند ہے، سب محنت کرنے کے کٹ جائیں گے، وہ سب تھک جائیں گے۔ اصل ہمارا بٹن کے سچے دل سے آدمی پکی نیت کر لے، کیا کر لے؟ بولو نا بھائی، نیت کر لی، پکی نیت ہے تو اللہ کی توفیق شامل حال ہو جائے گی۔ اب اس کو اللہ چلائے، بیوی نہیں مان رہی ہے، بچے نہیں مان رہے ہیں، کاروبار اجازت نہیں دے رہا ہے، مشغولی بہت زیادہ ہے، طبیعت ساتھ نہیں دے رہی، یہ سارے چیزیں کیا ہیں؟ سب کافور ہو جائے گا، سب ختم۔ اندر نیت کی، اپنے آپ طبیعت ساتھ دینا شروع کر دے، اندر سے نیت کر لی، بیوی کو اللہ سمجھا دے گا، اندر سے نیت کر لی، کاروبار کے مسائل اللہ وہاں راستہ نکال دے گا، کیونکہ ہمارا کام تو اللہ کی مدد پر ہے۔ کس کی مدد پر ہے؟ ارے بولو نا بھائی، اللہ کی مدد پر، امی کی، ابا کی، پارٹنر کی، اس کی مدد پر تھوڑا، یہ تو اللہ کی مدد پر ہے، اور اللہ بہت بڑی مدد والا، بہت بڑی مدد۔ کیسے کرے گا؟ وہ اپنی قدرت سے کرے گا، اپنی قدرت سے کرے گا۔ بندہ سچے دل سے عزم کر کے، بندے کے ذکر کہ سچے دل سے عزم کرے، اپنے اللہ پر بھروسہ کرے۔ ارے اگر کوئی کسی کا ملازم ہے اور اس کا سیٹ اس کو کہتا ہے تو چلا جا،
میں 50,000 روپے دے دوں گا، جماعت میں جانے کا اتنا خرچہ کرے، گھر دینے کا کچھ چلا جائے، تو آدمی ہمت کر لیتا ہے کہ چھوڑو مجھے پورا خرچہ مل رہا ہے۔ اور یہاں اللہ مدد کی وعدہ کر رہا ہوں، اللہ مدد کا وعدہ کر رہا ہوں۔ اللہ جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ تم ہمارے دین کی نسبت پر قدم اٹھاؤ گے تو ہم تمہاری مدد کریں گے۔ اللہ سے زیادہ سچا کوئی نہیں، لیکن چونکہ یقین ہمارا کمزور ہے، یقین کمزور ہے، اس کمزور یقین کے ساتھ ہماری گاڑی نہیں چل پائے گی۔ اس لیے تبلیغ میں پہلی محنت یقین پر ہے کہ آپ نے اپنا یقین مضبوط کرے، اللہ پر بھروسہ۔ ہاں، ہم ظاہر میں اتنے مکلف ہیں کہ ہم اپنی چیزوں کی تدبیر کر لیں، ترتیب دیں۔ بھائی دکان پر کون بیٹھے گا، کیا کرنا ہے، بند کرنا ہے، کس کو بٹھانا ہے، گھر کا خرچہ وغیرہ کا مسئلہ ہے، اس کی ترتیب کر لے گا۔ سفر کا خرچہ کرتا ہے، اس کے لیے آدمی انتظام کر لے گا، اپنے پاس انتظام نہیں خرچ کر لے گا، اور نظام مرتب کرے گا۔ پھر اب اللہ کی طرف متوجہ، اللہ تو میری مدد کر دے، میں نے نیت کر لی ہے، میں نے ارادہ کر لیا ہے، مجھے تیرے راستے میں نکلنا ہے، تو میری پوری مدد کر دے۔ تو پھر اب اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہو جائے گی۔ جتنے آزار ہوں گے، جتنے مسائل ہوں گے، جتنی رکاوٹیں ہوں گی، اللہ تعالیٰ ان سب میں آسانی کی راہ کر دے گا۔ اس لیے آپ حضرات سب طے کریں کہ انشاءاللہ موت کے آخری سانس تک اس کام کو قربانی کے ساتھ کریں گے۔ ارے بھائی کرو گے انشاءاللہ، سب طے کریں گے انشاءاللہ کریں گے، اور اللہ سے اس کو مانگیں گے، اس سے منوائیں گے، اور موت تک انشاءاللہ اس میں چلیں گے انشاءاللہ۔ اب اسی نیت سے اس وقت جو آپ کے سامنے ایک آواز لگی ہوئی ہے، پہلے سے آواز لگی ہوئی ہے کہ بھئی 4 مہینے کی جماعتیں ہر مسجد سے تیار ہیں، اور ہمارے ہر ذمہ دار اپنے ساتھ جماعت بنائیں، ہر ذمہ دار اپنے ساتھ جماعتیں بنائیں، اور ہر مسجد سے، حلقے سے نہیں بلکہ ہر مسجد سے 4 مہینے کی جماعتیں بنیں۔ اس کے لیے آپ کی آواز پہلے سے لگی ہوئی ہے، آپ کی تاریخ پہلے سے طے ہے کہ 20 فروری تک میں، آخری تاریخ وہ ہے کہ 20 فروری تک میں انشاءاللہ اللہ کے راستے میں ہمت کر کے 4 مہینے لگاتے ہیں۔ اس کے لیے سب تیار ہو گئے؟ ارے بھائی تیار ہو؟ اب ہمت کر کے کھڑے ہونا شروع کریں۔ کون کہہ رہے ہیں انشاءاللہ ہم خود چلیں گے اور اپنے ساتھ جماعت بنائیں گے؟ جلدی سے کھڑے ہو جائیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ مبارک فرما، قبول فرما، اللہ تعالیٰ جان مال میں خوب۔ کھڑے رہو، کھڑے رہو، کھڑے رہو، اور کھڑے رہو، اور کھڑے رہو، ہمت سے آگے بڑھے، پیچھے نہ رہیں، ہمت کر کے کھڑے ہو۔ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ مبارک فرما، اللہ قبول فرما۔ جی بھائی اور کھڑے ہو، اور کھڑے ہو جاؤ، جس کے دل میں بات آئی ہے کھڑے ہو جاؤ۔ جن کا وقت باقی ہے، گزشتہ سال کا بھی چلنا باقی ہے، اس سال بھی ہے، 2 سال کے بھی چلنا، کھڑے ہو جاؤ، جلدی سے کھڑے ہو جاؤ۔ کسی کے کہنے کا انتظار نہ کریں، اللہ کا کام اللہ کے لیے، خوشی سے، رغبت سے، شوق سے، اللہ کا کام اللہ کے لیے کرنا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرنا ہے، شوق اور رغبت سے کرنا ہے، ہمت سے کھڑا ہونا ہے۔ کھڑے ہو جائیں ہمت سے۔ جی بھائی اور پیچھے نہ رہیں، آگے بڑھیں۔ جو چلہ لگا کر آئے ہیں وہ بھی نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم 4 مہینے کے لیے تیار ہیں۔ گزشتہ سال کا چلہ ویسے رہ گئے، اس سال قربانی اپنی بڑھا رہے تھے۔ اس وقت تقاضا زیادہ ہے، اس وقت کے جو حالات ہیں پوری دنیا میں جو حالات ہیں، ان حالات میں ہم اپنے لیے بھی کہ ان حالات کا اثر ہمارے اوپر نہ رہے، کیونکہ اللہ کے غیر کو بولا گیا ہے، بہت زیادہ بولا گیا ہے، اللہ کے غیر کو بولا گیا ہے، اور اجتماعی انفرادی مجلسوں میں بولا گیا ہے، تو اس کا اثر کہیں ہمارے دل پر نہ ہو، اور دنیا پر جو اس کا اثر ہے، اس اثر کو ظاہر کرنے کے لیے اللہ کے راستے میں نکل کر صبح شام کشتوں میں، انفرادی اجتماعی مجلسوں میں بولنا ہے کہ کرنے والا اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کسی سے کچھ نہیں ہوتا۔ اس کو بولنے کی ضرورت ہے دنیا میں جا کر، یہ اس وقت کا بڑا تقاضا ہے۔ کھڑے ہو جائیں ہمت سے اور پیش کریں۔ جی پہلے سے جو ساتھی تیار ہو بھی کھڑے ہو جائیں۔ حضرت کے 2 دن نماز کے لیے محنت کے اعتبار سے پولیس کے ہوتے ہیں، حضرت کے سے نام ہے، اس میں بہت سارے لوگ میں بیٹھا ہوئے اپنے آپ کو پیش کر کے میرا مطلب کہ ہم یہ ڈائریکٹ لنگن کے ساتھ ڈائریکٹ لنگن مکہ مسجد
کسی کا نام لیے بغیر، کسی بستی کا نام لیے بغیر جو کھڑے ہوں وہ ہے بشاشت سے، دل سے، کہ بھائی چاہ رہے ہیں کہ ہم اللہ کا کام کریں، اللہ کو راضی کریں، اللہ کو خوش کریں، اپنی ذمہ داری کو پورا کریں. گھبرانا نہیں، ہمت سے اسٹارٹ ہو جاؤ، آپ کے سارے مسئلے حل ہیں. جب تک اسٹارٹ نہیں ہوں گے وہاں تک آپ کو کتنا دھکا ماریں گے آپ نہیں مل سکیں گے. اور جو کھڑا ہوتا ہے وہ چلتا ہے، جو کھڑا ہوگا وہ چلے گا. کھڑے ہو جاؤ ہمت کر کے. داری والے بھی، ویراول والے بھی، کوڈینار والے، مانگرول والے، کسی کے کہنے کا انتظار نہ کریں، خود ہی کھڑے ہو، اپنے شوق سے، اپنے رغبت سے، اپنی بشاشت سے ہمت کریں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور کھڑے ہو جاؤ، اور کھڑے ہو جاؤ. اور کھڑے ہو جاؤ. دن تو کہیں بھی گزر جائیں گے. مانگرول کے 12 کے ہمارے 12 کس نام میں گئے ذمہ دار ساتھی کے جماعت چلا سکتے ہیں، لے جا سکتے ہیں، خرچ نظرانے کے نام کی فائل ہیں، رضائن بھی ہے. ہمت سے کھڑا ہو جاؤ، میں کھڑا جاؤں. مولانا مسئلہ تفصیل سے بات کی ہمارے سامنے. ذمہ دار ساتھی کھڑے ہوں، ذمہ دار. یہی موقع ہے آگے بڑھنے کا، اور آگے بڑھنے والوں کو اللہ آگے بڑھاتا ہے. آگے بڑھنے والوں کو اللہ آگے بڑھا دیتا ہے. ایسی دنیا اپنی نہ بناوے کہ جو دنیا ہمیں اللہ کے دین سے روک دے، دین کی محنت سے روک دے. ایسی دنیا نہ بسا، ایسا گھر آباد نہ کریں جو ہمیں اللہ کے گھر سے غافل کر دے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ذمہ دار کھڑے ہیں. اگر ذمہ دار ساتھی کھڑے ہوئے اپنے آپ ان کی جماعتیں ان کی مسجدوں سے بھر جائیں گی. اور کھڑے ہو جاؤ، اور کھڑے ہو جاؤ. انتظار نہ کریں، بار بار کھڑے ہو، بار بار کھڑے ہو. ہمت کر بھائی. ہمارے لیے ایک ایک کے لیے کوئی جماعتیں ہیں، ایک ایک ذمہ داری کے لیے کوئی جماعتیں ہیں. جناگر کے طرف سے ایک ایک کے لیے کوئی جماعتیں ہیں. جی بھائی پیش کریں. جناگڑھ والے بھی بولے ہیں، ڈالی والے بھی بولے ہیں، کوڈینار، نواب اندر جی بھائی کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ. جو کھڑا ہوتا ہے وہ چلتا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ حضرات کی جان مال میں خوب برکت دے، اللہ خوب ہمت عطا فرمائے، آپ کی نسلوں کو اللہ قبول فرما. جی بھائی اور کھڑے ہو جاؤ. نفع کا سودا ہے، یہ لگانے کی جگہ ہے. لگانے کی جگہ لگا دیں گے تو نہ لگنے کی جگہ سے بچ جائیں گے. یہ کرنے کے کام ہے، اس میں لگ جائیں گے، نہ کرنے کے کاموں سے بچ جائیں گے. بھائی مانگرول والے کھڑے ہو رہے ہیں، مانگرول والے کھڑے. ابھی اضلاع میں بہت سے ہمارے ساتھی وہ ہیں جو ابھی چلہ لگا کر آئے، 15 دن 20 دن مہینہ ہوا ہے، اور ابھی وہ 4 مہینے میں جا رہے ہیں، اپنی جماعتیں بنا رہے ہیں. بہت سارے ذمہ دار ہیں مختلف ضلعوں میں، ان کے ساتھ ان ضلعوں سے 4 مہینے کی جماعتیں نکلنا شروع ہو گئے. کسی کی 5 جماعتیں، کسی کی 10 جماعتیں، کسی کی 12 جماعتیں روانہ ہو چکی. ذمہ دار اور بادشاہوں کا تو چلہ بھی باقی ہے. گزشتہ 20 کا باقی تھا، 21 آ گیا. 4 مہینے لگے ہوئے، 5 سال 6 سال 7 سال ہو گئے. حالانکہ بزرگوں نے ہم پہلے دن سے نظام سمجھایا کہ وہ قربانی میں دھیرے دھیرے آگے بڑھے. جن کا چلہ لگتا تھا وہ 2 سال چلہ 1 سال 4 مہینے تک 2 4 5 سال 10 سال اس طرح لگائے. اس نے زندگی کی عمر 30 35 تک پہنچ گیا. اب وہ 1 سال چلہ 1 سال 4 مہینہ. پھر دھیرے دھیرے اس طرح 2 4 مرتبہ لگا، 40 سال تک پہنچا، 45 سال کی عمر ہوئی، اب وہ ہر سال 4 مہینے پر آ. یہ ترتیب آگے جانے، یہ ترتیب ہے. ورنہ آدمی عادی بنا ہوا ہے اس کا کہ جب 4 5 سال کے بعد کوئی بزرگوں کی جماعت آئے گی یا کوئی مضبوط ساتھی ذمہ دار تشکیل والے آئیں گے، میرے پیچھے پڑ جائیں گے، ایک مجلس دوسری مجلس تیسری مجلس کریں گے، چوتھی میں ہاں کہوں گا، ہاں کہوں گا، ادھر کروں گا، نیچے جاؤں گا،
پھر وہ لوگ میرے پیچھے لگ جائیں گے اور مجھے بھیج دیں گے تو 5-6 سال میں شامل میں لگاؤں گا تو وہ آدمی میں کیفیت پیدا نہیں ہوگی، اس میں درد پیدا نہیں ہوگا، ہر مرتبہ وہ اسی میں عادی ہو جاتا، وہ اپنا فیصلہ خود نہیں کرتا، اس کا فیصلہ کسی اور کے ہاتھوں میں ہوتا ہے، وہ لوگ طے کرتے ہیں اس کو بھیجنے کا، تو اب وہ بھی وہ نہیں کرتا ہے، اور اصل کام کرنے والا وہ ہے کہ جو اپنا فیصلہ خود کرے، خود اپنی تشکیل کرے۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بھئی اصل آدمی داعی اس وقت بنا کہ جب وہ اپنی تشکیل خود کرتا ہو گیا، کہ اپنی تشکیل آدمی خود کرتا۔ اس لیے آپ لوگ طے کرو، جلدی سے ہمت سے کھڑے ہو کر پیش کرو کہ انشاءاللہ ابھی تو آپ کے پاس 10-12 دن باقی ہے، آپ کی جماعت اگر 15 کو ہے تو آپ کے پاس ہفتہ باقی ہے، اور 20 کو ہے تو آپ کے پاس 12-14 دن باقی ہے، اور یہ اتنے دن بہت ہے تیاری کرنے کے لیے، تیاری کے لیے بہت۔ یہ ہمارے پاس جو وقت بچا ہوا اس کو گولڈن چانس سمجھیں، زندگی کا ہمارا ایک ایک دن، بلکہ اس دن کا ایک ایک گھنٹہ، ایک ایک منٹ، ایک ایک لحظہ، یہ ہمارے پاس بہت قیمتی ہے، اس کو ضائع نہ کریں۔ یہ بیماری کے ایام میں دیکھا نا، بہت سارے جوان چلے گئے، ان کو چانس نہیں ملا، موت نے ان کو موقع نہیں دیا، ایک دن 2 دن بیمار رہے وہ سب ہو گئے، بہت سارے ہٹے کٹے تندرست چلے گئے۔ اللہ نے ہمیں زندگی دی ہے، اس زندگی کو غنیمت سمجھے اور ہمت سے کھڑے ہو کر پیش کرو۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ مبارک فرمائے، اللہ قبول فرمائے۔ ہر لڑکی کی ذمہ دار ساتھی اپنے آپ کو پیش کرے گا، میں جاؤں گا میرے ساتھ میں دعا کرنا ہوگا انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جو ہر دعا کرے ہوگا انشاءاللہ، اللہ قبول فرمائے، اللہ آسان فرمائے۔ ہر لڑکی کی ذمہ دار اپنے آپ کو پیش کرے، میں جاؤں گا میرے ساتھ میں دعا کرنا ہوگا انشاءاللہ۔ بہت سارا بندہ بیٹھا ہوا ہے، تھوڑا دھیرے کھڑے ہو جائے، ذرا جلدی سے کھڑے ہو جائے تو اتنا اچھا ہے، دوسروں کے لیے ذریعہ بن جائے۔ ارے ہمت کر لو، جس کے دل میں بات ہے نا، گھبراؤ مت، کچھ بگڑنے والا نہیں، کچھ نہیں بگڑے گا، ہمت سے کھڑے ہو جائے۔ اچھا میں آپ کو کہہ رہا ہوں، اپنی جگہ پہ تشریف ہے، ایک کام کر لیتے ہیں، اسی مجموعے میں بھی بہت سارے ہیں جن کے دل میں بات آئی، دل میں بات آئی کہ جانا چاہیے، جان مال لگانی چاہیے، اپنے مقصد پر کھڑا ہونا چاہیے، لیکن بعض آزار ہوتے ہیں بہت معمولی سے، بعض مرتبہ بہت معمولی فالٹ ہوتا ہے، معمولی سا فالٹ ہوتا ہے، لیکن وہ بیچارہ پریشان ہو جاتا ہے، گاڑی والا گیرج میں لا کر رکھا، اس نے کھولا، اس کو ایک پھونک ماری اور ہو گئے، ارے ہوتا ہے کچرا ہے، بعض مرتبہ معمولی اسکرو ڈھیلا ہو گیا، اس کو فٹ کر دیا، کام ہو گیا، ایک بار نکل گیا تو اس کو لگا دیا تو گاڑی اسٹارٹ ہو گئی۔ ایسے بازوں کے مسائل اسی طرح کے اس مجموعے میں، تو زیادہ لمبا نہیں، لیکن ان کے پاس ان کا حل نہیں۔ آپ کے ایک دن بیٹھا ہوا آپ کا کاریگر، آپ کا ڈاکٹر، آپ کا طبیب آپ کے پاس بیٹھا، آپ حضرت بیٹھا، آپ کے ارد گرد بھی آپ کے جو مسائل ہیں اس کا حل آپ کا کاریگر، آپ کا طبیب ہے جو آپ کو سمجھائے گا، اور مسئلے کا حل تو اللہ کرے گا۔ تو اس لیے ابھی اپنے 2-5 منٹ کے لیے 4-4 5-5 کے حلقے بناؤ، جو باتیں جو مذاکرے میں آئی اسی کو دہراؤ، اور بعضوں کا مسئلہ اتنا ہی ہوگا کہ صرف کندھے پر ہاتھ رکھنے کی ضرورت ہے، آپ کا ہاتھ بڑھے گا انشاءاللہ کھڑا ہو جائے گا۔ تو اس لیے جلدی جلدی باہر کوئی نہ نکلے، تھوڑی دیر اور صبر کر لیں، جو نظام بنا ہے اس نظام کے تحت انشاءاللہ مجلس اپنے وقت پر ہی ختم ہوگی، پھر آپ کا ناشتہ بھی ہوگا، اگلی مجلس بھی ہوگی، پھر اس کے بعد دعا ہوگی۔ تو اس سے ابھی اپنی جگہ بیٹھے بیٹھے 4-4 5-5 کے حلقے لگا دو، جلدی سے جلدی حلقے لگا دو، بھائی اٹھے نہیں، کوئی آدمی اٹھے نہیں، جہاں بیٹھے بھائی حلقے لگا دو۔ ہاں کوئی حلقے کا مسجد کا ذمہ دار ہے وہ اپنے ساتھیوں کے پاس جا رہا ہے، ٹھیک ہے،